بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہندوستان کی تاریخ میں جہاں ایک طرف رضیہ سلطانہ کا نام دلی کا تخت سنبھالنے والی پہلی مسلم حکمران کے طور پر محفوظ ہے اور اس کی دلیری اور شجاعت کے قصے بھی مشہور ہیں، وہاں دوسری طرف رضیہ سلطانہ کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کے اپنے ایک حبشی غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اسی غلام کی وجہ سے ہی رضیہ سلطانہ کی حکومت کمزور ہوئی تھی اور آگے جا کر ان سے حکومت بھی چھین لی گئی تھی۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ سب کچھ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے کہ جب ہندوستان کو محمد غوری نے فتح کر لیا تھا۔ محمد غوری نے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی حکومت کی باغ ڈور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو دے دی اور اس طرح قطب الدین ایبک ہندوستان کا پہلا بادشاہ 1210 میں جب قطب الدین ایبک کی وفات ہوئی تو ہندوستان کی حکومت اس کے غلام التمش کے پاس چلی گئی۔ رضیہ سلطان اسی سلطان التمش کی بیٹی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان التمش کے رضیہ سلطان کے علاوہ 8 بیٹے اور بھی تھے، لیکن سلطان کو سب سے زیادہ اعتماد اور سب سے زیادہ بھروسہ رضیہ سلطانہ پر ہی تھا۔ سلطان ہر جگہ اور ہر معاملے میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ کو ترجیح دیتا تھا اور سلطان کی یہ عادت اس کے بیٹوں کو بہت بری لگتی تھی اور وہ سوچتے تھے کہ آخر ہماری بہن ایک لڑکی ہے، اس کے باوجود سلطان ہم جیسے بہادروں کو چھوڑ کر ایک لڑکی کو اتنی ترجیح کیوں دیتا ہے؟ لیکن حقیقت بھی یہی تھی کہ رضیہ سلطانہ اپنے بھائیوں سے ذرا برابر بھی کم نہیں تھی اور وہ ان سے ہوشیاری کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی آگے تھی۔ رضیہ سلطانہ نے بچپن ہی سے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں اچھی طرح سے مہارت حاصل کر لی تھی۔ سلطان التمش کو جب کہیں جانا ہوتا تو وہ حکومت کی باغ دوڑ رضیہ سلطانہ کے ہاتھ میں ہی چھوڑ کر جایا کرتا تھا اور سلطان کی غیر موجودگی میں پوری سلطنت کے سسٹم کو رضیہ سلطانہ ہی چلایا کرتی تھی۔ سلطان کو اپنی بیٹی پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہی اپنا جانشین بنا لیا، یعنی یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے مرنے کے بعد اس سلطنت کا اگلا سلطان رضیہ سلطانہ ہوگی۔ لیکن سلطان التمش کے اس فیصلے سے اس کے بیٹے اور درباری خلاف ہو گئے اور ان لوگوں نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دی کہ آخر سلطان اپنے 8 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ اور وہیں دوسری طرف سلطان التمش کی ایک بیوی شاہ ترکان جو رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں تھیں، اس نے اپنے بیٹے رکن الدین کو اپنا سلطان بنانے کے لیے اندرونی طور پر بغاوت کر دی۔ لہٰذا سلطان التمش نے درباریوں کی مخالفت اور اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اپنا یہ فیصلہ بدل لیا اور اس نے رضیہ سلطانہ کی جگہ اپنے بیٹے رکن الدین کو اپنا جانشین بنا دیا۔ جب سلطان التمش کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد سلطان کے فیصلے کے مطابق دلی سلطنت کا اگلا بادشاہ رکن الدین کو بنا دیا گیا، لیکن رکن الدین ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ وہ دلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا لیکن نام کے لیے بیٹھا۔ دلی کی پوری سلطنت اس کی ماں یعنی ترکان شاہ چلا رہی تھی۔ جہاں ایک طرف رکن الدین پورا دن عیاشی میں گزارا کرتا تھا، وہیں اس کی ماں ترکان شاہ لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ اس نے محل میں موجود اپنے دشمنوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، یہاں تک کہ سلطان التمش کی کئی دوسری بیویوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس نے سلطان التمش کے دوسرے بیٹے یعنی رکن الدین کے سوتیلے بھائیوں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کے سگے بیٹے رکن الدین کی سلطنت کو چیلنج نہ کر سکے۔ اب وہ درباری لوگ جو رضیہ سلطانہ کی سلطنت کو ایک عورت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو ترکان شاہ کی شکل میں عورت کی حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے دلی کے سلطان رکن الدین کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی تھیں، ویسے ویسے اس کی ماں کے لوگوں پر ظلم و ستم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر ایک دن دلی کے عیاش سلطان رکن الدین اور اس کی ظالم ماں ترکان شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ یہ بغاوت اتنی خطرناک تھی کہ خود رکن الدین کے بڑے بڑے وزیر اس کے خلاف ہو گئے تھے اور باغیوں کے گروپ میں جا کر مل گئے۔ رکن الدین فوج لے کر باغیوں کو کچلنے کے لیے نکلا لیکن اس کو شکست ہوئی۔ ہار کے رکن الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ جو کسی دور میں رضیہ سلطانہ کے حکمران بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے اب شرمندہ تھے اور ان لوگوں نے رضیہ سلطانہ کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے پہلی بار سن
1236 میں ایک مسلمان عورت ہندوستان کی سلطان بنی۔ ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کے نام کے سکے چلائے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی سلطنت کے دور میں بہت سے ترقیاتی کام کیے۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ ہر کام مردوں کی طرح کرتی تھی، مردوں کی طرح لڑا کرتی تھی اور مردوں کی طرح ہی وہ اپنی فوج کو لیڈ کیا کرتی تھی۔ لیکن تمام کوششوں کے باوجود آخرکار وہی ہوا جس کا رضیہ سلطانہ کو ڈر تھا، یعنی اس کے عورت ہونے کی وجہ سے سلطنت میں پھر سے بغاوت ہو گئی۔ سارے باغیوں نے مل کر رضیہ سلطانہ کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تاکہ اس کو تخت سے ہٹایا جا سکے، اور ان تمام باغیوں کا لیڈر سابقہ بادشاہ اور رضیہ سلطانہ کے بھائی رکن الدین کا ایک قریبی وزیر تھا۔ لیکن رضیہ سلطانہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھی۔ اس نے باغیوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے دماغ سے کام لیا۔ اس نے باغیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور رضیہ سلطانہ کا یہ پلان کامیاب ہو گیا۔ باغیوں کی تمام فوج آپس میں لڑ لڑ کر الگ ہو گئی اور ان کے چھوٹے چھوٹے گروپس الگ ہو کر چلے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے جب دیکھا کہ ان کا آپس کا اتحاد ٹوٹ گیا ہے تو رضیہ سلطانہ نے ایک ایک گروپ کا پیچھا کر کے سارے باغیوں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح سے رضیہ سلطانہ نے اپنے خلاف ہونے والی ایک بہت بڑی بغاوت کو کچل ڈالا۔ رضیہ سلطانہ نے جب اس بغاوت کو کچل ڈالا تو لوگوں کے دلوں میں رضیہ سلطانہ کا ڈر اور عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وقتی طور پر تو رضیہ سلطانہ نے ساری بغاوتوں کو کچل دیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ محل میں موجود تھے جو رضیہ سلطانہ سے نفرت کرتے تھے اور وہ صرف ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھے، اور آخرکار انہیں موقع مل گیا۔ رضیہ سلطانہ کے محل میں ایک حبشی غلام تھا۔ اس حبشی غلام کا نام یاقوت تھا۔ پہلے یہ حبشی غلام اس کے محل میں اسبل کا انچارج ہوا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک سے رضیہ سلطانہ نے اس کو امیر کا عہدہ دے دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی ترقی دے کر اس غلام کو ان سب امیروں کا سردار بنا دیا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہوا کرتی تھی جو محل میں سب سے بڑی پوزیشن کہلاتی تھی۔ یہ پوزیشن اس دور کے بڑے درباریوں کو ہی دی جاتی تھی، لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک غلام کو اس پوزیشن پر بٹھایا تو محل میں موجود تمام بڑے درباری رضیہ سلطانہ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ رضیہ سلطانہ نے ایک غلام کو یہ پوزیشن دے کر ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں نے دھیرے دھیرے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رضیہ سلطانہ کے اس غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ لوگوں نے رضیہ سلطانہ کے اوپر بدچلنی کا الزام لگانا شروع کر دیا۔ ایسے حالات میں رضیہ سلطانہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے درباریوں کی مخالفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرانی غلطیاں سدھارتی، لیکن اس نے اس کے برعکس پر اس نے اس غلام کو اور ترقی دے کر اپنا مشیر بنا لیا، یہاں تک کہ رضیہ سلطانہ اپنی سلطنت کے معاملے میں بھی اس سے بڑے بڑے مشورے لیا کرتی تھی۔ رضیہ سلطانہ کے اس فیصلے سے محل میں موجود اس کے اور زیادہ مخالف ہو گئے اور وہ لوگ رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ ان لوگوں میں جو شخص سب سے آگے تھا وہ تھا پنجاب کا گورنر، جس کا نام تھا ملک الدنیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملک الدنیا رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رضیہ سلطانہ نے جب شادی سے انکار کر دیا تو اس نے اسی وجہ سے ناراض ہو کر موقع کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب رضیہ سلطانہ کے اوپر لوگوں نے غلام کے بارے میں الزامات لگانے شروع کیے تو ملک الدنیا نے اسے اپنے لیے ایک بہترین موقع سمجھا اور الزام لگانے والے لوگوں میں سب سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک الدنیا نے تو رضیہ سلطانہ کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑائی کہ رضیہ سلطانہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو اس کا غلام ہی اس کو اوپر بٹھاتا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے جب اپنے پنجاب کے گورنر ملک الدنیا کی حرکت دیکھی تو اس نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا اور وہ ایک بڑی فوج لے کر پٹنڈا کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس کے پٹنڈا پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کے جرنیلوں نے بغاوت کر دی اور رضیہ سلطانہ کے سب سے خاص مشیر یعنی اس کے غلام یاقوت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کو قید کر کے پنجاب کے شہر پٹنڈا لایا گیا، جہاں پر رضیہ سلطانہ کو ملک الدنیا کی تحویل میں دے دیا گیا، اور دوسری طرف رضیہ سلطانہ کے درباریوں نے رضیہ سلطانہ کو قید کروانے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو اس کی جگہ تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن رضیہ سلطانہ جتنی بہادر تھی اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھی۔ اس کو پنجاب کے حکمران ملک الدنیا کی قید میں ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ ملک الدنیا سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔
رضیہ سلطانہ کا ملک الدنیا سے شادی کرنا اس کے دشمنوں کے لیے ایک کرارا جواب تھا، کیونکہ ملک الدنیا سے شادی ہوتی ہی پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ رضیہ سلطانہ کے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے گئے تھے اور اسے بدچلن اور بدکردار کہا گیا تھا وہ سب جھوٹی خبریں تھیں، کیونکہ اگر رضیہ سلطانہ بدچلن یا بدکردار ہوتی تو ملک الدنیا جو خود کچھ دن پہلے تک اس پر الزامات لگایا کرتا تھا اس سے کبھی شادی نہ کرتا۔ ملک الدنیا سے شادی کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ملک الدنیا اور رضیہ سلطانہ نے پٹنڈا ریاست میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور آخر کار رضیہ سلطانہ اور اس کا شوہر ایک بڑی فوج پٹنڈا سے لے کر اپنا پرانا تخت لینے کے لیے دلی کی طرف نکل پڑے۔ رضیہ سلطانہ کی اپنے بھائی بیرام شاہ کے ساتھ بڑی زبردست جنگ ہوئی، لیکن رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ سلطانہ اپنے شوہر اور اپنی بچی ہوئی فوج کے ساتھ پٹنڈا واپس آ گئی، لیکن اس نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ دوبارہ ایک بڑا لشکر لے کر اپنی سلطنت کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کے مقابلے میں پھر سے نکل پڑی، لیکن اس بار بھی اس کے مقدر میں ہار تھی اور اس بار رضیہ سلطانہ اپنے شوہر کی ریاست پٹنڈا واپس نہیں ہو سکی۔ اس کے زیادہ تر سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، رضیہ سلطانہ اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ پورا دن اکیلی بھٹکتی رہی، اس کا بھوک سے برا حال ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا تھا۔ آخر کار تھکی ہاری رضیہ سلطانہ کو جنگل میں ایک کسان ملا، اس نے اس سے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ کسان نے رضیہ سلطانہ کو فقیر سمجھ کر روٹی دے دی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے روٹی کھانے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے وہیں پر لیٹ گئی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اچانک اسے نیند آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ نے فقیروں جیسے کپڑے پہن کر اپنے شاہی لباس کو چھپا رکھا تھا، جس سے کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ رضیہ سلطانہ ہے، لیکن جب وہ سوئی تو اس کے کپڑے سرک گئے اور اس کا شاہی لباس نظر آنے لگا۔ کسان کی نظر اس کے شاہی لباس پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اسے اس کے جسم پر سونا ہی سونا نظر آ رہا تھا۔ کسان نے لالچ میں آ کر رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا اور سارا سونا لے کر بھاگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کسان نے رضیہ سلطانہ کو قتل کرنے کے بعد وہیں زمین میں دفنا دیا تھا، اور اس طرح سے اکتوبر 1240 کو بھارت کی اکلوتی اور مسلم تاریخ کی پہلی حکمران عورت کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں اس کسان کو پکڑ لیا گیا اور اس کے ذریعے یہ معلوم کیا گیا کہ رضیہ سلطانہ کی قبر کہاں پر ہے، اور اس کے بعد رضیہ سلطانہ کی میت کو لے کر دلی شہر میں دفنا دیا گیا۔ اور آج کل رضیہ سلطانہ کی قبر دلی شہر میں موجود ہے۔